اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حمزات سیریز کی جو ہے دوسری ویڈیو ہے۔ اس کے اندر جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا حمزات کا، جس میں سب سے کم لیمیٹیشن ہے اور سب سے جلدی اس کا افیکٹ آئے گا۔ سب سے بڑھ کے یہ چیز کہ آپ کو کانفیڈنس دے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو اس کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے جاننی بڑی ضروری ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون، پھر ہم اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حمزات کے بارے میں، جھوٹے قوال میں نے آپ کو بتایا تھا، جو غلط العام ہے، لوگوں نے سنی سنائی باتیں جو بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم اس کے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ فیل کرنا شروع ہو جائیں کہ حمزات آپ کے ساتھ آ گئے، دو قسم کے ہوتے ہیں۔ تسخیر کرنے کا مطلب قابو کرنا نہیں ہے حمزات کے علم میں۔ تسخیر کرنے کا مطلب ہوگا کہ آپ کی رسائی ہو گئی ہے، آپ تک وہ پہنچ گیا یا آپ اس تک پہنچ گئے، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ جب حمزات آپ کی لائف میں ظاہر ہونا شروع ہوگا، اب حمزات کو ظاہر ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے باطنی۔ باطنی کا مطلب تھا ایک چیز آپ کے ساتھ ہے، آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتی ہے، لیکن آپ کے سامنے نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ جنات کے اندر ظاہری جو بندہ اس کو کرتا ہے نا تسخیر، وہ بیچارہ بڑی مشکل میں ہوتا ہے، لیکن جو باطنی تسخیر کرتا ہے ہمیشہ وہ فائدے میں رہتا ہے۔ ہمیشہ پہلے باطنی تسخیر ہوتی ہے۔ باطنی کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز آپ نے کر لی ہوئی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جی میں نے فار ایگزامپل MBBS پڑھ لیا ہوا ہے، میں ہر چیز سمجھتا ہوں، لیکن ابھی تک ایگزام نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ میرے پاس نالج سارا ہے۔ تو جنات میں اور اسپیشلی حمزات میں جب آپ کے پاس یہ چیز اس طرح ہوگی نا کہ آپ کی باطنی طور پہ آپ کی کمیونیکیشن شروع ہوگی، ظاہری نہیں ہوئی، اس وقت آپ فائدے میں رہیں گے۔ جب وہ ظاہری کے اوپر آ جائیں گے نا تو اس کے ظاہری کے ساتھ ساتھ اس کی اتنی پرابلمز آنی شروع ہو جائیں گی کہ جو شروع میں تو بندہ اس کو ہینڈل کر لیتا ہے، لیکن کسی سٹیج کے اوپر ہینڈل نہیں کرتا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حمزات کے عمل میں تقریباً شاید 100 میں سے کوئی ایک آدھا بندہ کامیاب ہوتا ہوگا، لیکن جو بندے ناکام ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت میں کامیاب ہی رہتے ہیں۔ اب یہ کس طرح کی ایڈٹ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حمزات کے علم میں جیسے میں آپ سے کہوں کہ جی میرا ٹارگٹ ہے کہ میں ایک سال میں 50 لاکھ روپے کماؤں، تو اگر ایک سال میں نے 50 لاکھ نہیں بھی کمایا، میں نے ایک سال میں اگر 15 لاکھ بھی کما لیا نا، تو میں پھر بھی بہت بہتر ہوں۔ حمزات کا جو یہ کوشش کرتے ہیں نا جی میں حمزات کا عامل بن جاؤں، حمزات کا اگر وہ عامل نہیں بھی بنتے یا کامیاب نہیں بھی ہوتے تو ان کے لیے ویسے اتنی اپرچونیٹیز اور ویسے اتنی زیادہ ان کا جو باطنی آنکھ کھل جاتی ہیں کہ ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو کہ خواب تھی وہ ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں کہ اگر جب حمزات باطنی طور پہ آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کیا نشانی ہے۔ سب سے پہلے نشانی ہے فیلنگ آف ٹچ، مطلب آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کی ٹانگ کو ہلا گیا، کبھی آپ کو فیل ہوگا آپ کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے ہلکے سے بال کسی نے کھینچے ہیں، کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کو ہلکا سا کسی نے ٹچ کیا ہے۔ بیسیکلی آپ کی سکس سینس بار بار اس چیز کو دیکھے گی۔ اندھیرے میں گزرے ہیں، لگا یار کوئی قریب سے گزرا ہے، میرے ابھی لگا جیسے یہاں سے کوئی خوشبو آئی ہے۔ یہ حمزات، حالانکہ حمزات کی نشانیاں جو اتنی بہت ساری نشانیاں اس سے بھی ملتی جلتی ہیں، جنات کی نشانیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ علیحدہ سے بھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو محسوس ہوگا کوئی بندہ کوئی چیز آپ کو ٹچ کر کے جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ڈرنا شروع ہو جائیں گے، بہت سارے معاملات میں آپ اپنے سائے سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ مثلا میں چل رہا ہوں تو جو میرا سایہ ہے نا، میرا بار بار دھیان سایہ کی طرف جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے نا سایہ یار عجیب سا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی یہ عجیب زگ زیگ طریقے سے موو کر رہا ہے۔ مطلب ایک عام بندہ جب چل رہا ہے دھوپ میں تو اس کا جو سایہ ہے وہ ایک عام اینگل پہ جا رہا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو نوٹس، ایک بندہ کبھی بھی اپنے سایہ کی طرف نوٹس نہیں کرے گا۔ لیکن حمزات والا جو ہوگا نا عامل، یا جو حمزات کا مریض ہوگا یا کوئی، وہ اپنے سایہ سے بار بار ڈرے گا۔ پھر اگلی چیز، جب آپ شیشے کا کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کی جو چہرے کی جو تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کو اس سے بھی ڈر لگے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی اجنبی ہے۔ ایک بڑی مشہور سیریز تھی مررز، انگلش سیریز، وہ ساری اس کے اوپر بیس کرتی ہیں کہ وہ جو ایک بندے کو بٹھا کے اس کے ارد گرد کمرہ ہوتا ہے جس میں ہر طرف سے شیشے لگے ہوتے ہیں، اور وہ شیشے میں ہر وقت اپنا عکس دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چیختا لگتا ہے، پھر وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ بہرحال وہ ایک فلم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ شیشے میں کھڑے ہوں گے نا تو جو بندہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا شیشے کے اندر، آپ کو لگے گا کہ یہ وہ بندہ ہے ہی نہیں، یہ آپ ہو ہی نہیں، کوئی اور بندہ۔ خواب بھاگتے ہوئے، ڈرتے ہوئے،
لگے گا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے اور آپ اس سے ڈر کے بھاگ رہے. یہ خواب بہت زیادہ آتے ہیں. بچپن کی کوئی ایسی چیزیں، ایسی ڈر خوف، جیسے اسکول کے زمانے میں یا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس زمانے کی جو ڈر خوف ہوتا ہے نا، اس کے خواب آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. ہر وقت آپ کو لگے گا کہ آپ اکیلے نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور یہ چیز کہ آپ کا جو شیپ ہے، جو سائز ہے آپ کے سائے کا، وہ بار بار چینج ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ چیز آپ کو بار بار لگے گی. اچھا جی، اب نیکسٹ، ہمزات میں اور جنات میں کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سملیرٹیز ہوتی ہیں اور ان کے درمیان کس طرح فرق کیا جا سکتا ہے. رقیہ جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی جنات کو نکالنا. کسی بندے کے اوپر جنات ہونا، ایک عمل آتا ہے یا قاری صاحب آئیں گے، وہ قرآن شریف کی آیتیں پڑھیں گے، کچھ دم کریں گے. ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ وہ جن جو ہوگا نا اس بندے کے اندر سے، وہ حاضر ہو جائے گا. اس کو حاضری بھی بولتے ہیں. اس کا حاضر ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس بندے کی فوراً آواز چینج ہو جائے گی. وہ ایک ڈفرینٹ لہجے میں بولے گا، اس کی شکل چینج جو ہوگی وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی، آواز چینج ہو جائے گی. وہ اونچی عجیب طرح کے بیہیو کرے گا، دھمکیاں دے گا. بعض کچھ ہوتے ہیں لوگ، وہ کچھ نئی زبانیں بولنا شروع ہو جائیں گے جو کہ وہ عام دنوں میں نہیں بولتے. مطلب جن جو بھی حاضری ہے وہ آ گئی، سامنے آ گئی. اب اس کا نام پوچھے گا، اس کو پوچھے گا تم کیوں آئے ہو، تمہیں کیا کام ہے وغیرہ. حمزات کی نشانیاں جنات سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن حمزات کے اوپر کوئی مسئلہ ہو جائے نا، جیسے آپ حمزات کا اگر چلا کر رہے ہیں اور الٹ ہو گئے، اس میں کبھی بھی جو ہے نا یہ حاضری والے عمل سے آپ کو نہ تو حاضری ہوتی ہے نہ کوئی چیز سامنے آتی ہے. اس میں دونوں صورتوں میں اگر آپ حمزات کے عامل بن گئے ہیں یا آپ ناکام ہو گئے، دونوں صورتوں میں آپ کے دماغ پہ اثر پڑتا ہے. وہ لوگ جو بالکل ناکام ہو جاتے ہیں وہ فوری پاگل ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ حمزات کو اپنے پاس زیادہ تک رکھنا چاہتے ہیں، وہ تھوڑی بڑی ایج میں جا کے جو بڑھاپے میں جاتے ہیں تب پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ النس ہوتی ضرور ہے. حمزات جب کسی بندے کے پاس آ جاتا ہے نا، تو اس کے جسم پہ خاص قسم کے نشان ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نشان آپ کو نیٹ پہ کوئی بھی نہیں دکھائے گا، کیونکہ جس کے پاس حمزات ہوگا وہ کبھی بتائے گا نہیں، اور جن کے پاس نہیں ہوگا ان کے کبھی وہ نشان آئے گا نہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے نہیں دیکھا لیکن سنا ہے استادوں سے کہ یہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ انسان کے جسم کے اوپر کچھ پورشن ایسا ہوتا ہے کمر والی سائڈ پہ، جہاں پہ جیسے ریچھ کا پنجہ نہیں ہوتا، اس طرح کا کوئی نشان ابھرتا. اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ حمزات کا جو عمل کرے گا نا، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ اکیلا ہی رہ جائے گا. مطلب وہ اگر سوچے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے دوست وغیرہ ہو رہے ہیں اور بڑی اچھی زندگی ان کے ساتھ گپ شپ، تو اس طرح نہیں ہوگا. وہ اکیلا ہو جائے گا، وہ لوگوں سے دور بھاگے گا، ویرانوں میں رہے گا، اور اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے، اس کو بٹھانا پسند نہیں کریں گے اپنے پاس. حمزات کا جو عامل ہوتا ہے یا جو اس کی پریکٹس بھی کر رہا ہے، عامل تو چلیں، وہ عامل تو ورڈ آتا ہے نا اس میں جنات میں. حمزات جس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نا، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہ نیگیٹو چیزیں جو حمزات لے کے آتا ہے. سڈن ڈپریشن، ہر وقت ایک دم پریشان رہے گا، ہر وقت اس کے مائنڈ میں نیگیٹو خیال آئیں گے. سوسائڈ کے جی میں خودکشی کر لوں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اپنے آپ سے نفرت کرنا. اس کے اندر جو خواہشات ہوں گی وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی. شدید ترین غصہ ہوگا. غصہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ ایک ایسا بندہ غصے میں کہ جو کوئی بڑے چھوٹے کسی وہ دیواروں کو مکے مارنا شروع ہو جائے گا، اپنا سر دیوار سے پیٹنا شروع ہو جائے گا. یہ چیز حمزات کے عمل سے پہلے جو ہے نا، اب میں کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگوں، یہ چیزیں دھیان سے سنیں، پھر میں حمزات کا عمل آپ کو بتاتا ہوں. حمزات بیسیکلی ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے. وہ جن حمزات ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اس کا کام ہوتا ہے، اس کی یہ پاور ہے کہ یہ آپ کو قائل کر سکتا ہے، آرگومنٹس دے گا، قائل کرے گا، آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ مطلب نیگیٹو کی طرف لے کے جائے گا. لیکن اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ سچ مچ آپ کو لے جائے، فزیکلی اٹھا کے لے جائے. نہیں، وہ آپ کا اگر ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کہیں بھائی میں نے یہ کام نہیں کرنا. اب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھ کو بندہ آپ کو کہے، کوئی نمازی بندہ اس کو لاکھ کہیں یار نماز ابھی ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ بعد پڑھ لیتے ہیں، کہ نہیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، باقی دنیا ساری ایک طرف، پہلے نماز. اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کو ان چیزوں سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اس کو حمزات کے جو وسوسے ہیں نا، یہ بیسیکلی ہے، یہ وہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے. سورہ ناس میں
اور میں پناہ مانگتا ہوں ان سے جو وسوسے ڈالتے ہیں. وسوسے کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس ڈالتے ہیں. اور یہ ہر چیز، ہر برائی کی ابتدا اسی چیز سے ہوتی ہے. پہلے مائنڈ میں ایک نیگیٹو چیز ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد آگے چیز ہوتی ہے. ہم ذات سے لوگ کہتے ہیں کہ نوری علم لے لیں گے اور اس سے کام کروائیں گے. کبھی ہم ذات نوری کام نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ذات آپ کو اچھی باتیں سکھائے اور نہیں، وہ ہمیشہ نیگیٹو باتوں کی طرف جائے گا. اور جتنا وہ اسٹرانگ ہوگا وہ آپ کو اتنا ہی نیگیٹو والی سائڈ پہ لے کے جائے گا. یہ ہم ذات کی ایک میں آپ کو نشانی بتا دوں. جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے سفلی علم سے کیا تو یہ ہو گیا تو اس سے نہیں، سب باتیں جھوٹ ہے. وہ ایک شیطان ہے، ایک جن ہے جس کا کام ہی ورغلانا ہے، جس کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے، جس کا کام ہی آپ کو نیکی سے دور لے کے جانا ہے. وہ کس طریقے سے آپ کے کام اس طریقے سے کر لے گا. یہ ایک غلط پرسیپشن ہے. اچھا جی، اب ہم ذات کا عمل آپ کو بتانے لگو. اس کو دھیان سے سنیں، اس کو پریکٹس کریں. یہ باطنی عمل ہے، ٹھیک ہے. اس پہ کوئی پرہیز نہیں، اس پہ کوئی ڈر نہیں پاگل پنے کا. اور یہ چیزیں آپ کریں گے یہ تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملیں گے. یہ دن میں رکھیں، یہ عمل آپ نے کم از کم 120 دن کرنا ہے. 4 مہینے ہو گئی ہے. لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات ہے، پاگل پنے کا ڈر نہیں ہے، پریشانی کا ڈر نہیں ہے. اور یہ آپ خاموشی سے کر سکتے ہیں، کسی کو بتائے بغیر، کسی کی اجازت دیے بغیر. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا نام پکاریں. آپ کا کیا نام ہے؟ ایک بندہ ہے جی، اس کا نام نادر ہے. میں ایک ایگزامپل دوں. اب وہ کہتا ہے جی کاغذوں میں میرا نام جی نادر علی لکھا ہوا ہے یا نادر علی شیخ لکھا ہوا ہے، کچھ بھی ایسا لکھا. ہم نے وہ نام لینا ہے جو اس کا سب سے کامن نام ہے. سب سے کامن نام اس کا، میرا اندازہ یا جیسے لوگوں کے نک نیم ہوتے ہیں نا، سب سے کامن نام اس کا نادر ہوگا. اب اس نے ایک ورڈ چوز کر لیا، یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. اپنے نام کو اس نے ہر روز جو ہے نا 3200 ٹائمز پڑھنا. تسبیح پڑھ لے، ویسے پڑھ لے، ٹھیک ہے. اور پڑھنا شروع میں بے شک اگر آپ نہیں پڑھ سکتے شروع میں اس کو اس طرح سلو پڑھیں. 1100 دفعہ پڑھیں. ایک دن 1100 دفعہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 100 کی تعداد بڑھاتے جائیں. جب 3200 پہ آ جائے، 3200 کے اوپر کنٹینیوسلی اس کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے. بیچ میں اگر کوئی ناغہ ہو بھی جائے تو وہ شمار کر لیں دن، وہ اینڈ پہ اتنے دن آپ نے بڑھانے ہیں. اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا آسان عمل ہے، اس میں وہ ٹینشنز نہیں ہے جو باقی عملوں میں ہوتی ہے. جیسے کہ جی نادر 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 نادر، یہ آپ نے نام بولنا شروع ہو جائے. ہر دفعہ جب آپ اپنا نام لیں گے نا تو آپ امیجن کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میرا بھائی ہے میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اس کا نام عبداللہ آواز دوں گا، اس کی طرف اٹینشن کر کے آواز دوں گا، ٹھیک ہے. تو وہ میری طرف دیکھے گا. اسی طرح جب آپ نے نام بلانا ہے تو آپ نے اس طرح بلانا ہے کہ آپ اس کو فزیکلی وہ آپ کی طرف متوجہ ہو. یہ نہیں کہ اتنی تیز سے نام پڑھا جائے کہ وہ اس کی تعداد پوری کرنے کی. بے شک اگر آپ تعداد پوری نہیں کر سکتے تعداد کم کرتے ہیں، لیکن ایک ٹائم رکھیں، 10 15 20 منٹ کا ٹائم رکھیں. 20 منٹ میں پہلے کوشش کریں آرام سے، آہستہ آہستہ خود ہی وہ چیز جب کنسنٹریشن ہوگی اسپیڈ بڑھ جائے گی. اپنا نام لینا، ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کو اپنے ساتھ فیل کرنا ہے کہ ہے. جب آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک لقمہ توڑیں، سائڈ پہ رکھ دیں. دل میں آہستہ سے کہہ دیں کہ نادر یہ میں نے آپ کے لیے لقمہ رکھ دیا. پانی پئیں تو گلاس کے اینڈ پہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں. کیا ہے نادر یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا. ازیوم کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے چھوڑ دیا. سیکنڈ یہ ہے کہ اپنا اسکیچ کو امیجن کریں. اسکیچ امیجن کیا ہوتا ہے؟ اسکیچ امیجنیشن یہ ایک میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری عمر اس ٹائم کتنی ہے اور میں کس وقت اپنے لائف کے پیک میں تھا، جس ٹائم میرے پر فل آف انرجی تھی، فل آف اسٹرینتھ تھی، اور میں وہ تھی میرے حساب سے شاید 12 سے لے کے 15 سال یا 18 سال کی عمر، ٹھیک ہے. ایک ایسی جیسے جب بچہ کوئی 8ویں 9ویں کا یا 10ویں کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس اسکیچ میں امیجن کریں. آپ جس بندے کو بلا رہے ہیں نا، یہ وہ بندہ نہیں کہ جو 40-45 سال کی عمر کا. یہ وہ بندہ ہے جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، بالکل ینگ ہے، داڑھی مونچھ نہیں، چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ضدی بھی ہے، اور جو ہے وہ کرکٹ کا شوقین ہے وغیرہ وغیرہ. اپنے آپ کو اس مائنڈ میں لے کے جائیں کہ جب آپ اس ایج میں تھے. اب آپ نے فیل کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے نا وہ بچہ ہے جس کی وہ ایج ہے. یہ جو اسکیچ ہوگا نا آپ کا، اس کے حساب سے یہ کام کرے گا، اور یہ آپ کو اس حساب سے تنگ کرنا یا نہ کرنا یہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اسکیچ لے لیا اس کا، اور اس کا نام پکارنا ہے. اس اسکیچ کو مائنڈ میں رکھ کے بلانا ہے.
ٹھیک ہے. اگر اس ایج کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے تو اس کو سامنے رکھیں. پھر تیسری چیز، آپ نے روٹی جو جب بھی رکھنی ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم روٹی کا ایک لقمہ اور پانی اس کے لیے ہر دفعہ چھوڑ کے جانا. ٹھیک. لمیٹیشن سوچ لیں آپ نے اس سے کیا کام لینے ہیں. اس کی لمیٹیشنز یہی ہیں، وہ صرف جو ہے آپ کو ٹائم پہ اٹھا سکتا ہے، آپ کی اپنی جو بری عادتیں ہیں ان کو ریزرو کر سکتا ہے، ان کو ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ کے اوپر کنٹرول، اپنے ذہن کے اوپر کنٹرول کے لیے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ نے اس سے کیا کام کروانا ہے. زیادہ تر لوگ حمزات سے کام کرواتے ہیں انفارمیشن لینے کا. جو بندہ میرے سامنے آئے وہ کیا سوچ رہا ہے، میں اس کے حمزات سے کمیونیکیٹ کر کے مجھے بتا دوں. نمبر 2، مجھے جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کتنی کیا دوسرے شہر میں ہے، جو زندہ ہے، فوت ہو گیا ہے، اس ٹائم کیا کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ سیکرٹس کیا ہیں، ان چیزوں کے متعلق وہ آپ کو بتا سکتا ہے. کسی کے پاس کتنے پیسے ہیں، کوئی کس مقصد سے آپ کے پاس آیا ہے، یہ بندہ آپ کے لیے جو ہے وہ اچھے جذبات رکھتا ہے کہ برے رکھتا ہے، یہ اس چیز میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. ٹائم لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو باطنی اس کی تسخیر کرنی ہے نا حمزات کی، اس کو میں نے ایک ٹائم کے لیے رکھنا ہے. جیسے میں اس کو 2 سال کے لیے رکھوں گا. 2 سال سے پہلے نہ تو میں تسخیر کو آگے بڑھاؤں گا، نہ ہی میں اس کو جو ہے ظاہری کی طرف لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ ٹائم لائن رکھ لیں. ساؤنڈز کا استعمال کریں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے. جس وقت آپ حمزات کا عمل کریں گے نا، سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے آپ کے دماغ پہ. آپ کے دماغ پہ حملے کا مطلب آپ کو بے سکون کر دیا جاتا ہے. انٹینس اینگر، ہر وقت ایک بڑا سخت رویہ، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، بار بار وضو کریں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ، آپ کے جو پیر ہیں نا ان کو پانی سے بار بار دھوئیں، اسپیشلی اپنے دماغ کو سنٹر رکھنے کے لیے. پھر ایک چیز اور کریں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کیسے کرنا ہے. اس کا میں آپ کو بڑا ایک آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. ایک آڈیو کوئی سی بھی جو ہے نا یوٹیوب سے یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس میں تھنڈر اسٹارم کی، بارش کی، تیز بارش اور جو بادلوں کا گرجنا، یہ 15-20 منٹ کی کوئی ہو. اس کو ہیڈ فون لگا کے نا اس کو سنیں بار بار. اس کو سنیں کہ نیند جلدی آ جائے گی، آپ کا مائنڈ جلدی ریلیکس ہو جائے گا. ہر چیز کو جو بھی آپ کر رہے ہیں نا حمزات سے ریلیٹڈ، اس کو پچ بلیک میں رکھیں. پچ بلیک میں کسی کو نہیں بتانا، اپنے بہت قریبی بھی کسی بندے کو نہیں بتانا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ آپ کے لیے بڑا نقصان دے. وہ نقصان پہنچانا شروع ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. سب سے پہلا نقصان جو پہنچائے گا غریب کر دے گا آپ کو. پھر دوسرا نقصان بیمار کر دے گا. بیماری ذہنی شروع ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ پاگل پڑنے کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کو نہیں بتانا. اس میں بیسیکلی آپ جب 20-25 دن کر لیں گے نا یہ اس کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں. کس طرح ٹیسٹ کریں گے؟ حمزات کو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی میں سونے لگوں، آپ مجھے نا 3:26 پہ تہجد سے تھوڑی سی پہلے اٹھا دیں. 3:26 پہ اٹھانا مجھے آپ، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. آپ سو جائیں، کوئی الارم نہ لگائیں، کچھ نہ لگائیں. آپ کی ایگزیکٹ جاگ کھلے گی اور کھلتے ساتھ ہی آنکھ سب سے پہلے آپ کا کیا کریں، موبائل دیکھیں تو 3:26 ہی ہونے چاہیے. یہ پہلا ہوتا ہے کہ ہاں جی اس سے کام لینا شروع ہو گیا. اب یہ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی شروع ہو گئی. یہ ایک چیز. پھر میں فلاں بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو کہیں مجھے فون کرے یا اس کو کہیں مجھ سے بات کرے، وہ فلاں بندے کو کمیونیکیٹ کرے گا اس کو. پھر اس کو آپ نے یہ کہنا ہے، اس کو سزا کہ بھائی یہ کام تم نے اتنے دن میں کرنا، ادروائز تمہیں میں سزا دوں گا. سزا کیسے دی جاتی ہے؟ ایک پتلا بنایا جاتا ہے اس کا. اگر یہ کام ایک دن میں جو کہا نہیں ہوتا تو اس پتلے کو الٹا جو ہے اس کو کسی ڈور کے ساتھ الٹا بات کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک لیتے ہیں جار نمک کا اس کے اندر. بہرحال یہ چیزیں بات کی ہیں. ابھی تو میں نے جسٹ اسٹارٹ کا آپ کو بتایا کہ حمزات کا عمل شروع کس طرح کرنا ہے، اور اس کے کرنے میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ یہ ظاہری ہے، باطنی نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ اس کو کریں تو اس کے نتائج ہمیشہ پازیٹیو آئیں گے. تو اس کے بعد میں پھر آپ کو اس کی اگلی ویڈیو میں اس کی مزید ڈیٹیل بتاؤں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.